السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جلسہ جلسی یا پٹواریوں کا پرانا کلچر بحال ہو گیا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے اور بات کوئی نہیں کرنی، مجھے تو وہ اقرار الحسن کا ٹویٹ میں آگے چلتا ہوں. کوئی گفتگو میں نے آج آگے کیا ہونے جا رہا ہے، میں نے اس پہ پروگرام کے آخر میں ضرور دیکھیے گا. میں نے آپ تک کچھ چیزیں سامنے رکھنی ہیں، اور کیا نواز شریف جو ثابت کرنا چاہ رہے تھے طاقتور اداروں کو وہ ثابت کر پائے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. اور بعد میں جا کر گھر جا کر نواز شریف نے کس کس کی کھچائی کی کہ کہاں کہاں ناکامیاں ہوئیں، ذرا اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. پہلے میں ابتدا کرتا ہوں. بڑی زبردست بات کی مجھے، باقی سب لوگوں نے تو کہا، ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، نون لیگ کی جلسے کی کامیابی سے انکار نہیں، لیکن میں آج مصطفیٰ آباد سے واپسی پر گھنٹوں نون لیگ کے قافلوں میں پھنسا رہا. گجرا وے یہ گانا ہے کہ پرشگاف نعرے، فیملیز کی عدم موجودگی، پرائیویٹ گاڑیوں کی بجائے مزدوروں، بسوں اور ٹرکوں کی بھرمار. جلسہ پی ٹی آئی سے بڑا یا نہیں تھا، مختلف ضرور تھا. سارا کچھ کیا ہے گا اس بارے میں. اور پھر جو پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونی تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا. اور ڈر اور خوف یہ تھا، ہیلی کاپٹر سے کیوں گئے کہ لاہور میں اگر سڑکوں میں نکلتے تو نعرے لگ جانے تھے، گالیاں پڑنی تھی ان کو. اور یہ ساری رپورٹیں آپ کی سرکاری ایجنسیوں نے دی ہوئی تھیں. اور الیکشن کمیشن کی خاموشی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. یعنی ہمارے دوست ہیں سی سی پی او لاہور اور کمشنر لاہور، وہ سلوٹ پیش کر رہے ہیں. کس کو؟ ذرا دھیان سمجھیے گا، کس کو؟ ایک اشتہاری کو. پاکستانی تاریخ میں یاد رکھیے گا، کسی اشتہاری کو اس طرح کا اگر پروٹوکول ملا ہے نا تو ضرور بتائیے گا. یہ تماچا ہے ہماری عدالتی نظام کے اوپر، اتنا بڑا تماچا ہے عدالتی نظام پہ. میں کیا کہوں آپ کو، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ، اور جو کر رہے ہیں سوچنا پڑے گا ان کو. لیکن کھچائی بہت ہوئی ہے، اصولی طور پر ناکام ترین جو کراؤڈ پولنگ کرنی تھی، جو کیا مثال کے طور پر 4-5 بڑے ایشو ہیں. بڑا دکھایا جناب، پتہ نہیں مہنگائی ختم کر دیں گے، کوئی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، ڈالر نیچے آ جائے گا. آپ نے دیکھا نہیں جلسے کے فوراً بعد ڈالر مفت مل رہا تھا. وہ بجلی تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے، اور مہنگائی وہ تو کمال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں بیچ کے اب تک دے دی ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے اس نظام کے ساتھ؟ اس نظام کے ساتھ جس طرح یہ کھیل رہے ہیں اسے کیا ملنا ہے آپ لوگوں کو. میں جو بڑی چیزیں بھول گیا ہے نا، وہ آپ کو پہلے بات کرنی ہے. پاکستان کے اندر جو سوسائڈ اٹیک ہو رہے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہوئی ہے، کوئی اس پہ گفتگو کی؟ الیکشن جو 90 دن میں جو آئین وائلیٹ ہو چکا ہوا ہے، اس پہ کوئی گفتگو کی کہ الیکشن، ہاں الیکشن کے لیے تیار ہیں. بھائی آپ کے لیے یہ الیکشن پوسٹ پون کیے گئے اور آپ نے پھر وہی جھنڈی دکھا دی. آپ نے کوئی گفتگو کی اس پہ؟ پھر میں نے اور بتائیں نا ذرا، اسرائیل کے اوپر کوئی جو وحشیانہ تشدد ہوا، کوئی اس پہ گفتگو کی نواز شریف آپ نے؟ اور وہاں جو ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، غزہ میں قیامت برپا ہے. اور ان کے جلسوں میں ڈھول ڈمکے، وہ گجرا وے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے. اور وہاں جو لوگ تھے وہ شرم سے ڈوب یعنی شرم کیا میں لفظ استعمال کروں، ہمارے جو صحافی دوست آپ گئے ہوئے تھے، اور آپ نے سفر سارا دیکھا ان کا، آپ نے جو ہے نا وہ سارے پروسیس کا، اور صحافیوں کے ساتھ کیا تشدد ہو رہا تھا. پتا آپ کو ارشد شریف کی شہادت پہ کوئی بات کی؟ عمران ریاض کے ساتھ جتنا ظلم ہوا، کوئی ایک گفتگو کی اس انسان نے؟ گربان تو جھانک کے دیکھ لو. پھر باقی صحافیوں کے ساتھ کتنے ہمارے صحافی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان پہ گفتگو کی؟ عدلیہ کی آزادی تو چلیں انہوں نے کیا دینی ہے، صحافت کی آزادی پہ کوئی گفتگو کی انہوں نے؟ اور سب سے بڑی بات ہے، کیا فیوچر پلان ہے ان کے پاس؟ میں تو آپ کو کہتا تھا کچھ نہیں ہے ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور میں اس کا کمپیریزن آپ کے سامنے میں سمپل سا رکھتا ہوں کہ آج بھی اگر افغانستان کی کرنسی ہم سے بہت بہتر، سچ ہے نا. اور انڈیا کی کرنسی میں ریٹ بتا چکا ہوں آپ کو. بنگلہ دیش دیکھ لیں اور پاکستان کا کھڑا ہے، کہاں لے کے آئیں گے کرنسی؟ اور یہ 2017 کی بات. او بھائی کون سا 2017؟ 40 سالوں سے آپ خود مان گئے ہیں. اور کیا رہے گا آپ کے پاس؟ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور میں نے کچھ آپ کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے نا میں زبانی تو آپ کو پتہ بات کرتا نہیں ہوں.
میں نے اسی لیے جو ہے نا، ہاں کچھ بیک گراؤنڈ پہ وہ جلسے چل رہے ہیں، ہمارے کسی دوست نے وہ چلایا ہے، جو ڈرون سے لی ہیں تصویریں، دور سے تو بڑا رش نظر آ رہا ہے نا، لیکن جو سرکاری ایجنسی میں جو کچھ لوگ ہیں، ہمارے صحافیوں سے بات ہوئی، ایک نے بتایا کہ 20,000 کے قریب لوگ تھے، کوئی ایک نے بتایا کہ 18,000 کے قریب لوگ تھے، کسی ایک نے بتایا کہ 15,000 کے قریب لوگ، تو تقریباً کو 20,000 کے قریب جو لوگ ہیں نا، یہ بڑا کھینچ کے، یہ سرکاری رپورٹیں جو سارا اچھا کی ہیں، بتائی گئی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں 10-12,000 کے قریب لوگ تھے۔ بہرحال میں اس کی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف اتنا جانا چاہتا ہوں کہ نا جی، ان کی تقریر نہ صرف مایوس کن تھی، بلکہ نون لیگ کی 16 ماہ کی بدترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ 4 شیٹ تھی، کوئی ریلیف پیکج نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی روڈ میپ پر واضح اشارہ نہیں دیا، اور نئے شاپر میں جو ہے نا، وہ پرانا سودا یا پرانی شراب کی بوتل میں نیا آپ کے سامنے جو کچھ رکھے ہے وہ دے دیا۔ جو نواز لندن میں جس احتساب کی بات کی تھی، تو اور اگلے ہی دن شہباز شریف کو دوبارہ لندن جانا پڑ گیا، مگر آج کی تقریر ویسے ہی احتساب کی بات نہ کر کے نواز شریف نے واضح کر دیا کہ شہباز شریف کیا پیغام لائے ہیں، اور نواز شریف نے دعا بھی کرائی کہ جیل کے اس ماحول کی یاد تازہ کر دی، جس میں چور اذان دیتا ہے، قاتل جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اور جواریے جو ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں۔ یہ کچھ سچے حقائق ہیں۔ کہنے کو تو میں تو سارا دن تقریباً ٹویٹ پہ کافی میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک بتاتا رہوں، اور بہت سی چیزیں میں نے یہاں رکھی بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں میں نے رکھی، اور جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہیں نا، میں نے ایک ٹویٹ کی ایک شخص کی، میں ابھی نام نہیں یاد لوں گا، نہ میں کوئی تصویر یاد لگاؤں گا، کچھ بہت سی چیزیں مجھے پتہ ہیں جو یہاں لنڈن میں رہ کر، وہ بھی میں بات نہیں کر رہا۔ یہ نواز شریف ایسے نہیں آیا، یہ ڈیل کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، یہ ڈیل تھی نا، یہ سارا کچھ ہوا نا، اس ڈیل کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں نظام کیسے بچ گیا۔ ایک اشتہاری کا مختار خاص پر دستخط ہوا، اور وہاں کے کمشنر وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے کہ جناب بیانیہ کیسے بنانا ہے، اس نے اس طرف بات کو لے کر گیا، پھر یہی نہیں بات رکی، اسی سے آگے چلیں۔ ابھی باہر ہی تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اشتہاری کا بائیو میٹرک ان کے مختار خاص کا ذریعہ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی، نیب کا سارے لوگ وہاں پہنچ گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح کا پروٹوکول کر کے وہ سارا کچھ، پھر جس طرح وہاں سے نکلے صحافیوں کے ساتھ، وہ جو ہمارے دوستوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ تو میں نے کنڈیم بھی کیا ہے، اور بات بھی غلط ہوئی ہے، اس کو کس طرح سے، اور پھر اسلام آباد، لاہور، بڑے بڑے افسران حاضری لگاتے رہے بہت سے، اور جس طرح وہاں پہنچے، وہاں جا کے مایوسی ہوئی کہ یہ تو، میں تو کہہ رہا تھا سڑکوں پہ لوگ بھرے پڑیں گے، اتنی تعداد ہوگی کہ تل جگہ نہیں ہوگی، ویسے تو بڑے سارے لوگ کچھ باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تقریر میں کہا کہ کوئی گملہ نہیں توڑا، تو انہیں یاد ہونا چاہیے، مال ڈاؤن کا ثانیہ یاد ہے، چلیں چھوڑیں، 30 نومبر 1997 سپریم کورٹ پر حملہ کیس یاد ہے ان کو، 12 اکتوبر 99 میں آرمی چیف کو بھارت بھیجنے کی کوشش تھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، گملہ نہیں توڑا نا انہوں نے، اور 17 جون 2014 کو مال ڈاؤن کا ثانیہ ہوا، پھر 28 جولائی کو پاناما کیس میں، آج بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ بتا دیں ان کے پاس ثبوت ہیں، آج منی ٹریل دیں نا قوم کے سامنے، ہے ہی کچھ نہیں، اور پھر 12 مئی 2018 میں ممبئی حملوں میں پاکستانی اداروں کو ملوث کیا گیا، اور 9 اپریل کو 2022 کو ایک آپریشن رجیم چینج کے ذریعے ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے اس ملک کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ یہ بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ٹھیک ہے نا جی، اور اگر یہاں سمجھیں اس بات کو سامنے رکھ کے، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں اکثر بات کرتا ہوں، وہ ملک سے نکل نہ سکے، اور یہ 2 دفعہ لے کے بھی چلے گئے ڈیل کے ساتھ، اور ڈیل کے ساتھ واپس بھی آ گئے، یہ 2 دفعہ ہوا، اور میں نے اس پہ ایک اور بات بھی سامنے رکھی ہے کہ تقریر کے 40 سال سیاست میں داؤ پہ لانے کے بعد کیا کوئی نئی بات کی، اور وہاں اس پہ دیکھیں 82% لوگوں نے کہا نہیں کی، نئی بات کوئی انہوں نے وہی چلا ہے، اور ایک شعر پڑھا ہے، اس کے بعد میں آخر میں بتاتا ہوں، اس شعر میں بہت کچھ ہے، غالب کا شعر ہے اور نواز شریف کا رونے کا بہانہ، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تنبیہ طوفان کیے ہوئے، بیٹھے ہوئے نا، نہیں ہوگا تو رو دیں گے نا، بس یہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تم۔ ہاں اگلی بات ہے، گھر جا کے جن لوگوں کی کلاس لی انہوں نے کہ جلسہ کیوں نہیں ہوا، لوگ کیوں نہیں آ سکے، ایک سے باقاعدہ کوئی واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، وہ جیو فینسنگ کرنی تھی، وہ کہاں گیا، وہ ساری صورتحال ایک چیز کی وضاحت طلب کی اس نے، لیکن مطمئن کوئی نہ کر پڑے، اب ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور جو ٹکٹیں شکٹیں دینی ہیں اس میں کہا کہ نہیں، میں ساری ٹکٹوں کو بیٹھ کر ریویو کروں گا، اور پھر بڑے گھر سے بھی پوچھا گیا،
اور بڑے گھر والوں نے کہا بھی آپ لوگوں نے بڑا کیا، ہم پوری سرکاری مشینری نگران حکومت آپ کے ساتھ رہی، آپ ایک کامیاب شو کر نہیں سکے ہیں. اب اگلے دنوں میں نے یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہے. اور جو ایک بات کر گیا وہ نواز شریف، اور میں دیکھیں مساق پاکستان کی بات میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ یہ مساق پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ میرا مشہور ہے، اور میں اس میں نے بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے رکھی ہیں. اور میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی نا، اور میں نے دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز میں ساری چیزیں سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. میں نے مساق پاکستان کی بات جون 2022 میں کی تھی، اور نواز شریف جو ہے نا، اور انہوں نے جو اپنا نقطہ نظر سامنے رکھا، انہوں نے کہا ساروں کو مل کے اکٹھا چلنا چاہیے، ٹھیک نا جی. یہ انہوں نے کہا سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور وہی بنیادی مرض دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ہمیں ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہوگا. یہ میاں نواز شریف ہے، اس پہ بھی کھینچ ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے. اور جب وہ ایئرپورٹ پر آئے، وہ تصویریں بیک گراؤنڈ کی چل رہی ہیں، ہیلی کاپٹر جو جہانگیر ترین کا تھا، اون چودھری آئے، اسحاق ڈار پکڑ کے لے گئے، کان میں کوئی بات کی. یہ پاکستانی عوام کے لیے پیغام تھا کہ نواز شریف کن کے کندھوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے. کل کو پھر کہیں عوام میں قلت کا خمار سمجھ کر غلطی نہ کر بیٹھے. لیکن پونچھ ہو گئی ہے، اور بڑی سخت پونچھ ہوئی ہے. نواز شریف بھی خود پریشان ہیں کیونکہ پارٹی کے لوگ بھی بڑے ڈسٹرب ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بڑے گھر والے بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا الیکشن اگر ہو پائے، یہ الیکشن میں لوگوں کو کھینچ سکے گا. لوگوں کو نہیں کھینچ سکے، وجہ عوام یعنی عام لوگ اور فیملیز نہیں نکلی ہیں. یہ مان لیں اس بات کو. تو نواز پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن میں شکست ان کی مقدروں میں لکھی ہے. اب بلاول بھٹو اب آگے بڑھے گا، نوٹ کر لیجئے گا. بلاول بھٹو اب آگے آ کے، اور بلاول بھٹو پاکستان تحریک انصاف سے کچھ قربت کی باتیں ہوں گی. الیکشن کے کانٹیکس میں کرپشن کی باتیں ابھی کوئی نہیں ہو رہی ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.